اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا 32 جو مولا کائنات کا یوں کہہ لیں کہ ایک درد دل بھی ہے، اور جس سچویشن کو آپ نے بیان کیا ہے وہ اشارہ در حقیقت جب یہ بیان کر رہے تھے تو جنگ نہروان کے بعد کا یہ خطبہ ہے، اور جو جمل میں مولا کائنات کے ساتھ ہوا، جو صفین میں ہوا، جو پھر صفین کے بعد ہم نے بیان کیا تھا حکمین میں جو معاملات پیش آئے، اس کے بعد جمل نہروان ہوئی، اور اس کے بعد جو کوفے کا ایک جسے کہتے ہیں کہ سچویشن تھی، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بلکہ اشارہ جو تو آج بھی اسی طرح کا ماحول کچھ نظر آتا ہے جس کی طرف اشارہ ہے، اور آخر زمانے کی طرف بھی اشارہ ہے جو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اور اتفاق سے آج 14 شعبان بھی ہے، اور امام زمان جعفر شریف کی آج کا دن شب ولادت بھی آ رہی ہے، بہت سعید ہے، 15 شعبان ہے کل۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ باتیں جو ہم نے آج دیکھی ہیں اور آپ تک پہنچانا ہے، در حقیقت آج کی بھی لگتا ہے کہ منظر کشی ہے جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے درمیان میں بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ تو پہلے جو پچھلی بار ہم نے یہ کہا تھا کہ مولا نے برے لوگوں کو جو جن کی مذمت کیا ہے اور جن کے لیے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں بڑا کینہ ہے اور جو فتنہ پرور ہیں، تو ان کی 4 قسمیں مولا نے بیان کیا تھا۔ اس میں سے 2 قسمیں ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ رابطہ ہو جائے۔ مولا نے فرمایا الناس علی 4 اصناف، یہ جو فتنہ کرنے والے ہیں، جو کینہ رکھنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ منہم من لا یمنع الفساد فی الارض الا مہانۃ نفسہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو گوشہ نشی ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ ان کی خاموشی جو ہے اس لیے نہیں کہ یہ فساد کرنا نہیں چاہتے، ان کی خاموشی اس لیے ہے کہ یہ فساد کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، ان کے پاس وہ اوزار، وہ سسٹم، وہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا یہ مجبور ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تھک کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ اشارہ ہے جب جنگ نہروان ہوئی تھی، اور نہروان سے پہلے مولا کائنات نے یہ بات کی تھی تو کچھ لوگ جو ہیں مولا علی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور نعرہ بلند کیا تھا کہ لا معاویہ لا علی، نہ معاویہ کے ساتھ ہم ہوں گے نہ علی کے ساتھ ہم ہوں گے، ہم بیٹھ گئے۔ وہ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ اور لوگوں سے لڑ سکے، ورنہ وہ علی کے خلاف تھا۔ تو مولانا کائنات نے ایسے لوگوں کی طرف بے اشارہ کیا ہے کہ جو حق کے موقع پر اور حق بیان کرنے کے موقع پر بڑی مصلحت پسندی سے اور بہت ہی ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، تو ان کی مذمت کیا ہے کہ یہ ہوشیاری اس بات پہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کہ اگر میں کہوں گا تو مجھے نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے فساد نہیں پھیلا پاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ بتایا ومنہم المسلط لسیفہ والمعلن بشرہ، دوسرا طبقہ ایسا تھا جن کی تلواریں بڑی طاقتور تھیں، یعنی پاور تھا ان کے پاس، تلواریں طاقتور سے مراد مین پاور تھا، لوگ تھے ان کے پاس، اب مولن بشرہ، اور اعلانیہ کھلا وہ فساد مچا رہے تھے، جیسا کہ نہروان میں یہ معاویہ کی طرف بے اشارہ ہے کہ اتنا ہی معاویہ کے پاس پاور تھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف، آپ اگر توجہ کریں کہ آج اگر کوئی کھڑا ہو کر آج کے دور میں، جبکہ یہاں ظلم و جور ہو رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام کے بارے میں کوئی کھل کے توہین کر دے، برا بھلا کہہ دے، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے وہ سنی کھڑے ہوں، جو شیعہ ہوں، لوگ کھڑے تھے بھائی علی کو کیوں کہا۔ اس زمانے میں
یعنی 70,000 ممبر سے مولا علی کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے، معاویہ کی طرف، یا ان خوارج کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے حکمین کے بعد حضرت علی کی بات نہیں مانی، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ منہم المسلط للسیف، یعنی سیف ان کی طاقتیں تھیں، ان کی تلواریں، والمعلنہ، معلنہ بالشر، یعنی کھلم اعلان کرتے تھے، یعنی شر کا اعلان کرتے تھے، یعنی کھلم کھلا شریر تھے، والمجلب بخیلہ ورجلہ، اور ان کے پاس گھوڑے بھی تھے اور طاقت بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے، قد اشرت نفسہ او بقدین لحتام ینتہز او منقب بقودتہ، یعنی یہ کیوں کر رہے تھے؟ دین کو تباہ کر رہے تھے۔ آج بھی جن کے پاس مین پاور اور منی پاور ہے ہمارے کمیونٹی میں ہوں، چاہے وہ دین کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اپنے پیسے کے بل پہ، اپنے طاقت کے بل پہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کر رہے تھے اس طرح سے؟ یہ اشارہ کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ممبر پر ان بلند ہو جائیں، یعنی ان کو امپورٹنٹ ملے، ان کو جاہ و جلال ملے، ان کو شہرت ملے، ان کو پیسہ ملے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو طاقتور نہیں تھا لیکن فساد کر نہیں پا رہا تھا، اگرچہ وہ فسادی تھا، وہ خاموش تھا۔ دوسرا طبقہ اس کے خلاف تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ کھلم کھلا فساد کر رہے تھے۔ وَلَبِسَ الْمُتْجَرُ أَنْ تَرَى دُنْيَا النَّفْسِ کا ثَمَنًا، اللہ مولا کہتے ہیں کہ یہ تجارت کر رہے تھے اپنے لیے، کس کی؟ دنیا کی، اس چیز سے جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ایک طبقہ یہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا طبقہ کون تھا؟ یہ طبقہ انفارچونیٹلی ہمارے درمیان میں خدا نہ کرے کہ پایا جاتا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، یہ اشارہ تھا ابو موسیٰ اشعری کی طرف۔ ابو موسیٰ اشعری جب بات کرتا تھا کوفے کے اندر، جب کچھ خطبہ دیتا تھا تو لوگ کافی جمع ہو جاتے تھے، کافی پبلک آتی تھی اس کے خطبے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ آتے تھے ان کی مرضی کے حساب سے بات کرتا تھا۔ یعنی اگر کسی نے پوچھا کہ جنگ ہو رہی ہے، آپ کا کیا فرمان ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہیں، مولا رسول اللہ کے نائب ہیں، شریعت اسلام کے ہمدرد ہیں، اپنے کو بچانے کے لیے کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ہم سے پھر نہ جائیں، ہماری آقائیت نہ ختم ہو جائے، وہ کیا کہتا تھا؟ علی سے جنگ کرنا حرام ہے، معاویہ سے جنگ کرنا مکروہ ہے۔ نہیں، یہ پالیسی، یہ کیا ہے؟ یہ دین کو دنیا کے لیے بیچ دینا ہے۔ یہ اشارہ تھا ابو موسیٰ اشعری کی طرف اور ان کے ان حامیوں کی طرف۔ اتفاق سے ان لوگوں کو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، وہ تو کسی معاملے میں بولتے ہی نہیں ہیں۔ معاملہ اگر جہاں پہ فتنے کا ہے لیکن معاملہ جہاں شریعت کا ہے، معاملہ جہاں مذہب کا ہے، معاملہ جہاں دین کا ہے، معاملہ جہاں حق کا ہے، معاملہ جہاں ظلم کا ہے، وہاں اگر نہیں بول رہے ہیں کہ اس لیے بولیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر مولا ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ منہم من یطلب الدنیا بعمل الآخرۃ، وہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کا عمل کر کے، یعنی عمل تو اچھا کر رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے ساتھ ان کو آخرت نہیں چاہیے، دنیا چاہیے۔ یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں، مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے باتیں کہوں، انہی کے من موافق کہوں تاکہ مجھے پیسے ملے، مجھے شہرت ملے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بات ہم آخرت کی کر رہے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو درس دے رہا ہوں یا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں، نہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، لوگ ہم سے راضی ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ کہیں پر کہا ہے، یا رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جب یہ آخرت میں جائیں گے تو اللہ کہے کہ جاؤ انہی سے اجر مانگو جن کے لیے تم کر رہے تھے، تم میرے لیے نہیں کر رہے تھے کام، تم جن کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے ان سے جا کے اجر مانگو، تم تو اپنے بزنس کر رہے تھے ایک حساب سے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ بھاگ نہ جائیں۔ تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ منہم، یہ بھی فساد ہے ایک حساب سے کہ یطلب الدنیا بعمل الآخرہ، کام اچھا کر رہے ہیں آخرت کے لیے کام، لیکن دنیا طلبی ہے۔ ولا یطلب الآخرۃ بعمل الدنیا، یعنی دنیا کا عمل کر کے آخرت کے طلبگار نہیں ہیں، آخرت کا عمل کر کے دنیا کے طلبگار ہیں۔
قطع من من شخص ہی وقارب من خطوت ہی. اس کے بعد انہوں نے نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، قدم ناپ ناپ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذرا آپ جو حضرات توجہ کریں، ملاحظہ کریں کہ مولانا نے کیسے ان کی مذمت کی ہے. یہ بھی ابو موسیٰ اشعری کی طرف بات ہے کہ بہت ہی یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جب حضرت علی کے پاس آتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے تو دو دو چار ڈائریکٹ بات کرتے تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں اسٹیٹ فارورڈ کہتے ہیں. اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. مولا علی سے پوچھتا تھا کوئی، ایسا ہے نہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے تھے. مولا کہتے ہیں کہ اب جو بھی آپ یقین کریں تو قد تامن من شخص ہی وقارب من خطوت ہی. یہ جو دنیا کو طلب کرتے ہیں آخرت والا کام کر کے، نیکیاں کر کے، ان کو نیکیوں کا اجر اللہ سے نہیں لینا، لوگوں سے لینا، تو یہ ایک مکاریاں کرتے ہیں. مکاریاں کیا کرتے ہیں کہ نگاہیں بہت ہی رحم والی رکھتے ہیں، بہت ہی پولائٹ ہوتے ہیں، بہت ہی معصوم بنتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو بہت ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ میں بہت پروقار ہوں، لوگ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ پولائٹ ہوں. دامن کو، اور پھر فرمایا وقارب من خطوہ شمر من ثوبہ، اور اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں. شمر من ثوب یعنی جیسے کہتے ہیں کپڑے بڑے سلیقے سے پہننا، شو آف کرنا، اور بہت سلیقے سے بولنا، ایسے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ولی اللہ بول رہا ہے، یہ دکھاوا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر وزخفر من نفسہ للامانۃ، اور ایسے اپنے کو پیش کرتے ہیں جیسے لوگوں کے امین ہیں، جیسے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت بھلا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا ملے، مجھے اقتدار ملے، لوگ مجھے محبت کریں، لوگ میری طرف آئیں، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. دراصل اس کے نظر میں دنیا نہیں ہے. یہ اشارہ تھا مولا کائنات کا ایک واقعے کی طرف کہ جب حضرت اسلام کے پاس کوئی آتا تھا اور وہ باتیں کرتا تھا تو مولا اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے تھے، لیکن ابو موسیٰ اشعری کے پاس جب کوئی آتا تھا تو اس کو پھسلاتا تھا، بہلاتا تھا، بٹلاتا تھا، ہاں میں ہاں ملاتا تھا، بعض باتیں کہتا تھا، بعض باتیں نہیں کہتا تھا. مولا کائنات اس چیز کی سخت مذمت کی ہے، جو آج معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، ایسا ہماری صنف میں بھی ہے اور لوگوں میں بھی ہے کہ وہ اوپر سے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں، اندر سے ان کے دل میں بغض اور حسد بھرا ہوتا ہے. ایسے لوگ آج کے دور میں کامیاب ہیں، جو نقصان آپ کو پہنچائیں گے، فائدہ پہنچا نہیں سکتے ہیں. وَاتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِّيَّةً لِلْمَعْصِيَةِ، اور وہ اپنے اللہ جو ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے تو ان کو حوصلہ ملتا ہے گناہ کرنے کا. یعنی ان کی ایکٹیویٹی کی بنا پر، ان کے اس جسے کہتے ہیں کہ شو آف کی بنا پہ، ان کی ظاہری مکاریوں کی بنا پہ اندر سے جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مومنین کو، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے پیچھے، وہ اس کو بہانہ بناتا ہے گناہ کرنے کا، وہ بہانہ بناتا ہے اپنی باتوں کہنے کے لیے. ایک حساب سے مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جب دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ یعنی بہت زیادہ باوقار رہتا ہے، بہت ہی میٹھی زبان بولتا ہے، بہت ہی سلیقے سے کپڑا پہنتا ہے، سلیقے سے بولتا ہے، سلیقے سے بیٹھتا ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس کو وہ بہانہ بناتا ہے گناہ کرنے کا. گناہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو باتیں ایسی بیان کرے گا، باتیں ایسی بتائے گا جو اللہ سے آپ کو دور کرے اور دنیا کی طرف لے جائے. یہ بات مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بات آج کے دور میں بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بہت میٹھا بول رہا ہے، بہت سلیقے سے مل رہا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ رسول سے دور کر رہا ہے، آپ کو نہیں روک رہا ہے، آپ کو نہیں ٹوک رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. چونکہ روکنے ٹوکنے والا ہمدرد ہوتا ہے، اور آپ کو جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اور اس کا باپ ہے، بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے، بچے کی ایجوکیشن ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں رہا ہے وہ، تو باپ کہے کہ ہاں بیٹا ٹھیک کرتے ہو، مت پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، ہم چلا لیں گے، ہو جائے گا. یا آپ دوستی کر رہے ہیں اس بچے کے ساتھ، دشمنی کر رہے ہیں. ایک باپ ہے، ماں ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے تمہیں، اسکول کیوں نہیں جا رہے ہو، ایجوکیشن کیوں نہیں لے رہے ہو، نمبر تمہارے اچھے کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ہمدردی ہے یا یہ ہمدردی ہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا چھوڑو، نکل جائے گا، ہو جائے گا، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، چلو چلو گھوم کے آتے ہیں.
یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ دوستی. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. دنیا کہے کہ نہیں بھائی، باپ ہے، ماں ہے، اس کو فکر ہے، درد ہے، تو وہ ڈانٹے گا ہی، وہ کہے گا ہی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسے کر لو تاکہ اس کا فیوچر سیف ہو جائے، تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے. اسی طرح دین ہے عزیزان محترم. اللہ رسول کے پاس جانا ہے تو ہمیں یہاں اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو آپ کو روکیں، ٹوکیں، آپ کی برائیوں کو ختم کریں، آپ کو اچھائیوں کی طرف لے آئیں. ان کی طرف نہیں کہ جو ظاہری طور سے تو بڑے میٹھے ہیں، بڑے جسے کہتے ہیں کہ شواف ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آپ کو دین کی طرف لا نہیں رہے ہیں. امید ہے کہ بات ہماری آپ تک پہنچ گئی. کوئی سوال ہوگا تو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجھے بتا دیجیے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَّهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ زَوْلَةُ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعَ سَبَبِهِ. چوتھا طبقہ ایسا ہے کہ جو کچھ کر نہیں پایا، ناکام ہو گیا، وہ اپنی ناکامی کو اپنی مظلومیت بنا لیتا ہے. مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ مثال دینی پڑتی ہے، کیا کروں، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور آصف رضا صاحب مجھے جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ مومنین جو شرکت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے کہ میں اللہ رسول کے لیے کام کرتا ہوں، اس لیے اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہوں. اور ماشاءاللہ دشمنی بھی بہت زیادہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مولانا نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، انہوں نے کہیں علم دین حاصل نہیں کیا ہے، اور وہ علم دین حاصل، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو مولانا ظاہر کریں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا ظاہر کریں تو وہ کرتے کیا ہیں، اس کو بتا رہے ہیں مولا کہ من عبد عن طلب الملک زولت نفس ہی، یعنی ان کو ملا نہیں جو چیز وہ چاہتے تھے، ان کو ملا نہیں، ناکام ہو گئے کسی زندگی میں. مطلب ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر بننا چاہتے تھے، انجینئر نہیں بنے، کچھ نہیں کر سکے تو کہتے ہیں کچھ نہیں کہ مولوی بنا دو. چلو بھائی مولوی بنا دو، چلے جاؤ حوضے میں پڑھ لو 5 سال 8 سال 9 سال، کچھ سیکھ لو، آ کے تبلیغ کرو، یہ کام ہوتا ہے. نہیں گئے، نہیں، انہوں نے لباس پہن لیا، اور لباس پہننے کے بعد کہ تزینا بلباس اہل الزہادہ، یہ لفظ ہے نہج البلاغہ کا. جب وہ اپنے اندر ناکام ہو گئے، انقطاع سبب ہی، ان کے سارے راستے بند ہو گئے، فقصرتہ الحال عن حالہ علی حالہ، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کو کچھ اپنے حالات کچھ نہیں ہے، بیکار ہو گئے بالکل. اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے حال سے حال بحال ہو گئے، حال سے بحال ہو گئے. فتخلى باسم القناعات، تو وہ کیا کرتے ہیں، قناعت کو دکھاتے ہیں کہ میں تو بہت کیا کروں، جبکہ پتہ ہے کہ اگر ابھی پیسہ مل جائے تو یہ اڑائے گا، پڑائے گا، بہت کرے. پیسہ نہیں ہے تو چپ ہے، مجبور ہے تو چپ ہے. پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، فساد کیسے کرتے ہیں، چونکہ کامیاب نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے، تو راستہ تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، دیکھیں آپ حضرات اس کو محسوس کریے گا، وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ، وہ زہد اور تقوی والوں کا لباس پہن لیتے ہیں. یا زہد تقوی اتنا دکھاتے ہیں کہ عالم اور مرجع سے زیادہ متقی پرہیزگار لگتے ہیں، یا یہ کہ لباس سے علماء پہن لیا اور پہننے کے بعد شروع ہو گئے، چونکہ ناکام تھے لہذا انہوں نے ایسا کیا. لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحِلْ وَلَا مَغْدِي، فرماتے ہیں وہ لباس تقوی تو پہن لیتے ہیں، لباس زہد پہن لیتے ہیں، اپنے کو شو تو کرتے ہیں. لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَرَاحٍ وَلَا مَغْدًا، مراح سے مراد ہے یہ صبح کرتے ہیں، اور مغدہ سے مراد ہے شام، یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو مولا کائنات نے یہ سبق دیا ہے. اس زمانے میں معاویہ تھا کہ جو معاویہ شو کر رہا تھا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت نمازیں پڑھتا ہوں، جماعت کراتا ہوں، اور پڑھتا بھی تھا نماز، لیکن حضرت علی کے خلاف بولتا تھا، فتنہ کرتا تھا. اس کی طرف بے اشارہ ہے. اور آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم دین نہیں ہے، لباس علماء پہن کے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو انہیں آپ عالم نہیں سمجھیں. عالم وہ ہے جو علم دین حاصل کرے، ڈاکٹر وہ ہے جو MBBS MD کرے، انجینئر وہ ہے جو IT کا کورس کرے، جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، گریجویشن اور ماسٹر کی ڈگری لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یا یہ افسر ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ لیکچرر ہیں، جو بھی ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح عالم ہے وہ جب علم دین حاصل کر کے آتا ہے، 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 20 سال، اسے عالم دین کہا جاتا ہے. ہر لباس پہن کے پہنچ گیا، آپ نے جی علامہ لکھ دیا، مولانا لکھ دیا، کنفیوز ہو گئے لوگ، کنفیوز ہو گئے لوگ. تو اس پر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. تو ان کو
अहले तकवा न समझें। अगर ये मुत्तकी परहेजगार होते तो कभी आलिम का लिबास पहन के आलिमों वाला काम नहीं करते, मना कर देते। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हैं जो आलिम नहीं थे लेकिन मजलिसें पढ़ते थे। मिंबर पे मजलिस पढ़ना और है, इल्म दीन हासिल करना और है। जो लोग गैर उलमा थे, मिंबर पे मजलिसें पढ़ते थे, उलमा के सरपरस्ती में पढ़ते थे, लेकिन इसके अलावा उलमा का काम नहीं करते थे। वो किसी को मसले मसाइल नहीं बयान करते थे, नमाज जमात नहीं कायम करते थे, वो अपने को मौलाना नहीं कहते थे। आप मैं एक मिसाल देता हूँ, कराची से अल्लामा रशीद तुराबी थे, वो आलिम दीन नहीं थे लेकिन कहीं उन्होंने अपने को आलिम दीन नहीं लिखा। हिंदुस्तान से ताहिर जरवली साहब थे, कहीं उन्होंने अपने को आलिम दीन नहीं लिखा। वो कहते थे उलमा से मुराद, हम सिर्फ जाकिर, हमसे मल, ताकि एक फासला रहे। लेकिन आज के दौर में क्या है, बहुत ही कि फौरन मौलाना लिख दिया जाता है, फौरन अल्लामा लिख दिया जाता है। नई जनरेशन को ये कंफ्यूज होता है कि ये अल्लामा है, आलिम है। बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे हमने कहा है कि नहीं, जो मजलिसें पढ़ रहे हैं ठीक है, अगर वो सही बात पढ़ रहे हैं, सही बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अथराइज नहीं है किसी बात को कहने के लिए। तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हर कोई मौलाना नहीं है, हर कोई अल्लामा नहीं है। जाकिर हुसैन और होता है, शायर और होता है, आलिम दीन और होता है। और दीन अगर कोई बताएगा आपको तो वो आलिम दीन बताएगा। इसके अलावा कोई कुछ भी बात कर रहा है तो आंख बंद करके भरोसा आज के दौर में न करें। ये इस हवाले से फरमाइश थी। अब जो आखिरी बात है, जो इसके बाद हम सवाल की आपको इजाज़त देंगे, चूंकि आज हम चाहते हैं कुछ आप इमाम ज़माना के बारे में भी सुन लें कि हाल क्या होगा उनका जो लोग हक बोलते हैं, जो जिनका हाल जिसे कहते हैं कि मौलाए कायनात के दौर में हुआ कि खेत की खेती तबाह कर दी, मालिक अश्तर जैसा अमीर शख्स गरीब हो गया, मोहम्मद बिन अबू बकर जैसा शख्स मतलब मफलुकुल हाल हो गया। क्यों? सिर्फ हजरत अली की हिमायत करने की वजह से। उनकी तरफ शायद इशारा है, और आज के उन शियों की तरफ इशारा है जो अपनी सच बातों से, जो अपनी हकीकी बातों से दुनिया से बेजार कर दिए गए हैं। लोगों ने उनको निकाल दिया है, जलील कर दिया है, वो गोशा नशी हो गए हैं, रोते हैं, दर्द दिल है कि मौला ज़हूर करें, हम क्या करें, दीन तबाह हो रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं। जो कौम का दर्द दिल इस वक्त रख रहे हैं, बदकिस्मती के साथ कौम उन्हें जलील कर रही है, कौम उन्हें समझ नहीं पा रही। उनकी तरफ इशारा है मौलाए कायनात का खुतबा नंबर 22 में। और ये आज के जो कि आपको मैसेज गया था कि ये रिलेटेड आखिरी दौर से भी है, मौलाना ने शायद पेशन गोई भी की है। वर्रागिबुन, फिर एक चार तबका ये था, एक वो था कि जिनके पास असबाब नहीं थे फसाद करने के, खामोशी से बैठ गए। एक वो था कि जिनके पास असबाब थे, ताकत थी, उन्होंने खूब फसाद किया। क्यों किया? ताकि दुनिया तलब कर लें। एक वो तबका था जो दीन का काम करता था दुनिया तलबी के लिए, और उनको कोई फिक्र नहीं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं हमारे माशरे में भी कि जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और देख लें आप, जो स्टाइल है, जिस तरह के हमने ब्रांड बना दिए हैं, लोगों को, जाहिलों को ब्रांड बना दिया, आलिमों को गोचा नशी कर दिया है। ये वो लोग हैं कि जिनको दीन का काम तो कर रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन अज़ादारी मकसद नहीं है। मकसद बिजनेस है, मकसद पैसा है, मकसद पावर है। ये तबका है जो फसादी है, जिसको मौला कहते हैं फसादी कहा है। एक तबका वो है कि जो नाकाम रहा अपनी जिंदगी में, वो दीन में दाखिल हुआ और दाखिल होकर मौलाना बन के फितने फैला रहा, मर्जी की बातें कर रहा है। और आप देखें कि इस दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो न जाने किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको खुद ही अंदाजा है। अब एक तबका ऐसा था जिसकी मौलाए कायनात तारीफ कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वह बक़िया रिजालुन, ये चार के अलावा जो बच गए जो लोग हैं, वो कैसे लोग हैं? जिनकी पांचवी किस्म है। अब ग़ज़्ज़ अब्सारहुम ज़िक्र मरजा, उन्होंने अपनी आंखें झुका ली हैं, मतलब खामोश हो गए हैं, आंखें बंद कर ली हैं। नहीं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मौलाना साहब करिए क्या करें, करेंगे तो अभी ये हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें लाएंगे कि खत्म हो जाएगा सब कुछ मामला। तो आंखें जिन्होंने नीचे कर ली हैं, जो मजबूर कर दिए गए हैं, वह अराका दुमुअहुम खौफुल महशर, और वो इसलिए भी खड़े नहीं हो रहे हैं कि अगर खड़े होंगे तो कौम में फितना फैलेगा, ये लोगों के पास पावर है, पैसा है, हमें बदनाम करेंगे, सिंफ बदनाम होगी, हो सकता है उलमा से एतबार उड़ जाए।
بہت علماء اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اعتبار نہ اڑ جائے قوم کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں. ان کے آنسوؤں کو خوف محشر نے جاری کر دیا ہے. وہ روتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. نہیں ہماری بات کا اثر ہے, نہیں ہمارے لوگ بات سن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے پاور والے لوگ ہیں, اور قوم بھی پاور والے کی طرف جا رہی ہے. قوم یہ نہیں پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا حق ہوتا ہے ایک عالم کو بلا وجہ کسی ادارے سے باہر کرنے کا. آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ ایک عالم کو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے آپ نے کہا جی کک آؤٹ, یہاں سے نکلیے, ادارے سے باہر ہو جائیے. وہ عالم بیچارہ ڈاؤن. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو, جسے کہتے ہیں بعض واقعہ تمہیں ہمارے ساتھ بھی ہوگی, قبلہ اگر یہاں مجلس پڑھنا ہے تو ان ٹاپک کو نہیں بیان کرنا ہے. کیوں؟ اگر یہ ٹاپک آپ بیان کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. مثال کے طور پر پردے پر آپ کو مجلس نہیں پڑھنا ہے, پردے پر پڑھیے گا, خواتین ناراض ہوں گی, پیسے نہیں آئیں گے, امام بارگاہ نہیں چلے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں اب کیا کرے گا عالم؟ پردے پر بولے گا, یہ بولے گا تو اس کو نکال باہر کر دیں گے. جب نکال باہر کریں گے تو بیٹھ کر روئے گا کہ پروردگار ہم نے جو کام کیا تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا, کوئی بات نہیں ہے, مجھ پہ مصیبت آ رہی ہے. ایسے لوگ ہوں گے, ایسے مومنین بھی ہیں, ایسی مومنات بھی ہیں کہ لوگ دیکھ کے بھاگتے ہیں کہ ارے بھائی آ گئی ہے, ابھی پردے پر بچیاں بھاگ جاتی, پردے پر ٹوکیں گی, ابھی اس پہ ٹوکیں گی. یہ جو روک ٹوک کرنے والے مومنین اور مومنات ہیں, ان کی کوئی ویلو معاشرے میں نہیں رہے گی, یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, جہاں موقع ملے کہیں. فہم بین الشرید النات وخائف المقموم. اللہ اکبر. ان میں سے کیا کیا جائے گا؟ شرید النات, یعنی دربدر کر دیا جائے گا, بائیکاٹ کر دیا جائے گا. شرید النات کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے کے لیے. کوئی آپ سے بولے گا نہیں, کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا, اگنور کر دیں گے. ارے بھائی جاؤ تو بس وہی شروع ہو جاتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. جاؤ تو بس وہی پردے پر بولتے ہیں, جاؤ تو بس وہی بولتے ہیں. میں کون بیٹھے گا؟ مزہ نہیں آتا, انجوائے نہیں کرتے. نہ ان کو شادیوں میں بلایا جاتا ہے, نہ ان کو مثال کے طور پر آئیں گے بھائی تو ٹوکیں گے کہ یہ گانا کیوں ہو رہا ہے, تو بے پردگی کیوں ہو رہی ہے. خواتین ان کو چچی کو مت بلاؤ, آئیں گی تو ٹوکیں گی, بلا وجہ شور مچائیں گی, مت بلاؤ. یعنی بائیکاٹ کیا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, ایک صاحب آئے تھے, کہنے لگے قبلہ مجبور ہوں میں اپنی بیٹی کی شادی میں آپ کو نہیں بلا سکتا ہوں, ماحول ایسا نہیں ہے. میں نے ان سے جملہ کہہ دیا تھا کہ جب عالم جو گنہگار ہے, ایک عام انسان ہے, جب اس کے جانے کے لائق ماحول نہیں ہے تو امام زمانہ کے لائق ماحول ہے جانے کا. اور جس شادی بیاہ کے رسم و رواج میں, ولیمے میں امام زمانہ کا لطف و کرم نہ ہو, کس کام کا ولیمہ ہے, کس کام کی وہ شادی ہے؟ کہ عالم کو اس لیے نہیں بلا رہے کہ عالم آئیں گے تو ان کے لینی مکس گیدرنگ ہے, بے پردگی ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو عالم آئیں گے تو نہیں کر پائیں گے. ایسے لوگوں کو, جو روکنے ٹوکنے والے لوگ ہیں, انہیں اگنور کیا جاتا ہے, انہیں جسے کہتے ہیں کہ کنارے کیا جاتا ہے. وہ مولا فرما رہے ہیں کہ شرید الناد یعنی آوارہ وطن کر دیا جائے گا. آوارہ وطن سے مراد کیا ہے؟ وطن میں ہوں گے, کوئی پوچھ نہیں رہا ہوگا, مر گیا کہ زندہ ہے, چونکہ جب جائیں گے تو نصیحت کرے گا. یہ سچویشن خود مولا کائنات کے ساتھ آئی. کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ, آتے تھے نماز پڑھ کے چلے آتے تھے, سلام تک نہیں کرتے تھے, حضرت علی کو سلام نہیں کرتے تھے. کوفے کی مسجد میں آتے تھے, نماز جماعت نہیں پڑھتے تھے, علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, بھاگتے تھے دیکھ کے مولا کو, ابھی ٹوکیں گے, ابھی روکیں گے. آج بھی وہی سچویشن ہم نے بنائی ہوئی ہے. مکاروں کو, جاہلوں کو, ظاہر طور سے شواف کرنے والوں کو ہم نے برانڈ بنا دیا ہے. جو مخلص علماء ہیں, جو متدین علماء اور مومنین اور مومنات ہیں, انہیں امام بارگاہوں کی خدمت سے محروم رکھا گیا ہے. انہیں قوم کی خدمت سے, بہت سے مومنین ہیں, بہت سے مومنات ہیں جو دین کے لیے بہت کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اندر مکاری نہیں ہے, ان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ شواف نہیں ہے, تو ان کو دور رکھا گیا, ان کو آوارہ کر دیا. آوارہ وطن سے مراد یہ ہے لوگوں سے دور کرنا, اگنور کرنا, بائیکاٹ کرنا. وہ خائف و مقموع, اور انہیں خوف دلایا گیا ہے, ڈرایا جاتا ہے کہ اگر بولیں گے تو یہ کر دوں گا, بولیں گے تو یہ کر دوں گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوف کی بنا پہ, اپنی عزت آبرو کی بنا, بچانے کی بنا پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں. اسی لیے مولا کائنات نے کمیل ابن زیاد سے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, بڑی عجیب بات کہی ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ شریف گوشہ نشیں ہو جائیں گے
اور کمینے دین کے مراکز پر قابض ہو جائیں گے۔ اللہ کمین کا لفظ ہے، کمینے کون ہیں؟ جو دین کی لحاظ سے کمینے ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، قابض ہو جائیں گے مراکز پر اپنی۔ کمینہ کون ہے؟ کمین سے مراد ایسی حرکتیں کرنا جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوں، اپنی منمانی کر رہے ہیں لوگ۔ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا رسول کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، سسٹم کیا کہہ رہا ہے۔ میں ادارے کا صدر ہوں، بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ پراپرٹی قوم کی ہے، منمانی کر رہے ہیں اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ جوانوں تک اصل میسج پہنچانے کے لیے علماء کو کھلا ہاتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ اگر عالم بول رہا ہے تو اسے ڈرا دے رہے ہیں، اسے دھمکا دے رہے ہیں۔ اس کے پاس اسباب نہیں ہے، وہ بیچارہ چپ ہو کے بیٹھ جا رہا ہے۔ مولا کہنے ایسے لوگ ہوں گے، اور آج کے دور میں بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ وَسَاقِطٍ مَقْعُومٍ، اور کیا ہوتا ہے کہ زبانیں، ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی خود خاموش نہیں ہوتے ہیں۔ مقعوم کہتے ہیں اونٹ جب بولتا ہے نا بہت، تو اس کے اوپر کیپ لگا دیتے اس کے منہ پر، جیسے آج کل آپ کے منہ پٹی کوئی باندھ دے یا کیپ لگا دے، اس کو مقعوم کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کی نوکری جائے گی، آپ کا مکان چھین لیں گے، آپ کے پیسے بند کر دیں گے، آپ کو بھوکا ماریں گے، آپ کے بچے ذلیل کریں گے، آپ پہ الزام لگائیں گے، آپ کو بدنام کریں گے۔ وہ بیچارہ خاموش کر دیا جاتا ہے، خاموش ہوتا نہیں ہے کیونکہ حق بول رہا ہے۔ وَدَاعٍ مخلص، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَدَاعٍ مخلص، جب اس کے ساتھ سچویشن ہوتی ہے پھر بھی وہ ان مومنین کو نہیں بھولتا ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک مولانا ہے، ایک ادارہ ہے، جھگڑا وہاں ہوتا ہے، لیکن وہ عالم کیا کرتا ہے؟ مومنین نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے مخلص لوگ، چاہے مومن ہو، چاہے عالم ہو، چاہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں جو ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ ہو جائے۔ جو مومن ہیں، جو مومنات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ داعٍ مخلص، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھال دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے تبلیغ کرنے کا، اس قوم کی ہدایت کر، اس قوم پہ رحم کر۔ ایسے لوگ ہیں جن کی بنا پہ ہم پہ عذاب نہیں آتا ہے۔ وَسَقْلَانِ مُوجَعٍ قَدْ أَحْمَلْتَهُمْ، اور اس کے بعد کہا کہ انہیں خوف، حکام نے گمنامی کی اور کیا ہوتا ہے؟ وَسَقْلَانِ مُوجٍ قَدْ أَحْمَلْتَهُمْ، وہ گمنام ہو جاتے ہیں، بیچارگی انہیں گھیر لیتی ہے، گمنام ہو جاتے ہیں، کہیں چلے آتے ہیں، یعنی گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کھارا سمندر یعنی نمک کے سمندر میں جب نمک جسم پہ لگتا ہے نا، دو چیز ہوتی ہے، ایک تو جسم میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے، یعنی اندر سے بھی آدمی جل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اگر جسم میں نمک کسی کے لگا دیں تو اس کو جلن بہت ہوگی، اور جلن کے ساتھ نمک سے جو ہے آبزرو کرتا ہے پانی، تو پیاس بہت لگتی ہے۔ یہ مومن کی مثال کیا ہے کہ ظاہر طور سے بھی وہ جل رہا ہوگا اور اندر بھی اس کو تڑپ ہو رہی ہوگی کہ دیکھ کر کے کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کسی خطبے میں کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایسے گھاس کو چبا لیا برسات کی، جیسے جانور بیت المال کو کھا گئے، جیسے جانور گھاس کو چبا جاتا۔ یہ تکلیف تھی مولا کی، یہ درد تھا مولا امیر المومنین کا، جو اس خطبے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَشَمِلَتْهُمُ الذَّلَّةُ، اور انہیں کیا کیا جائے گا؟ انہیں ذلیل کیا جائے گا، انہیں ذلیل کیا جائے گا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، ان کو معاشرے میں ذلیل کیا تاکہ ان کی بات کی کوئی ویلو نہ رہ جائے۔ لیکن خدا ذلیل نہیں کرتا ہے، خدا بہت عظیم ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ کم معاملہ ہوا ہے۔ مولا کائنات کی جب شہادت واقع ہوئی تو شام میں لوگوں نے کہا علی اور مسجد میں، علی نماز پڑھتے تھے۔ یہ پروپیگنڈا ہے جو آج وہ تمام ہم حرکتیں کر رہے ہیں جو بنی امیہ نے اور معاویہ نے کیا تھا۔ فَهُمْ فِي بَحْرٍ أُجَاجٍ أَفْوَاهُمْ زَامِرَةٌ وَقُلُوبُهُمْ كَرْهَةٌ، لیکن وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ان کو ان تمام چیزوں کے باوجود جہاں منہ بند ہیں اور دل زخمی ہیں، قلوبہم قرہا افواہم زامرہ، ان کے منہ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ان کے دل بہت زخمی ہیں، یعنی ظاہر سے بھی ان کو تکلیف ہے، اندر سے بھی تکلیف ہے، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ قد وعظوا حتی ملوا، وہ تبلیغ کر کر کے، نصیحت کر کر کے تھک چکے ہیں، کوئی ان کی نہیں سن رہا ہے،
कोई नहीं सुन रहा, चिल्ला चिल्ला के बयान कर रहे हैं। मोमिनीन, मोमिनात, उलमा, हक बोलने वाले, आपको नसीहत करने वाले थक गए, थक चुके हैं। वह कहरु हत्ता जल्लू, क्यों? और क्या होता है कि उन पर वह कहरु, उनको इतना उन पर जुल्म किया जाता है, कहर ढाया जाता है, हत्ता जल्लू, यहाँ तक के उन्हें जलील कर दिया जाता है। यहाँ पर जलील मतलब बेआबरू कर दिया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है। वह कुतलू हत्ता कल्लू, या उनको कत्ल कर दिया जाता है, इतना मार दिया जाता है कि वो कम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कुतलू से मुराद देखते हो तो कत्ल कर दिए गए। हज़रत अली के ज़माने में जो भी मौलाए के सहाबी थे मार दिए गए, बहुत मुख्तसर रह गए थे उनकी आखिरी ज़िंदगी में, जो उनके बहुत ही अजीम सहाबी थे। यहाँ पर यह है कि मतलब इतना उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, ऐसे उलमा को, ऐसे मोमिनीन को, ऐसे मोमिनात को इतना जलील कर दिया जाता है, इतना उनको परेशान किया जाता है कि वो बिल्कुल छिप जाते हैं, माशरे में दिखते ही नहीं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, कहीं कहीं नजर आते हैं। इसीलिए मौलाए कायनात ने कहा आखिरी दौर में क्या होगा। बहुत अजीब सा जुमला कहा है जो मैं कुमैल इब्न ज़ियाद को दुआए कुमैल देते वक्त, दुआए कुमैल की शरह में आपको ये जुमले मिल जाएंगे। कहा था कुमैल, एक वक्त ऐसा आएगा कि लिबास में उलमा बहुत होंगे, लेकिन तुम्हें दीन बताने वालों की, अल्लाह रसूल से डराने वालों की, सही बात बताने वालों की तादाद इतनी मुख्तसर होगी, तुम्हें ऐसे उलमा को तलाश करने में ऐसे लगेगा जैसे तुम रेत में हीरा तलाश कर रहे हो। ये मिसाल है, रेत में हीरा तलाश करना कितना मुश्किल है। और फिर एक जुमला कहा, ऐ कुमैल इब्न ज़ियाद, ऐसे दौर में कि जब उलमा खत्म हो चुके हों, उनकी किल्लत हो रही हो, अगर तुम्हें कोई ऐसा आलिम मिल जाए जो तुम्हें अल्लाह रसूल से डराता हो, सही बातें पहुंचाता हो, मिसाल सुनिएगा मोमिन तवज्जो करके, अल्लाह रसूल से डराता हो, तुम्हें समझाता हो, तुम्हें नसीहत करता हो, ऐसे दौर में तो क्या करना, उसको इस तरह से पकड़ लेना जैसे बच्चा भीड़ में अपनी माँ के दामन को पकड़ लेता है। अगर वो छोड़ेगा तो फिर माँ उसे नसीब नहीं होगी। लिहाजा ये मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ये दौर फितने का दौर है, फसाद का दौर है, प्रोपेगंडे का दौर है, मीडिया का दौर है। हरगिज़ हर बात पर यकीन न करें, हर बात पर एतबार न करें। किसी बात पर एतबार करना है तो उसके बारे में तहकीक करें, मेरी बातों को सुनना है तो मेरे बारे में तहकीक करें, आलिम है कि नहीं है। चूँकि जब ये ब्रांड बन जाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, जिससे कौम को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। उम्मीद है कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद वतकुन दुनिया फी आयनिकुम असग़र मिन जुसालतिल क़रत। एक अरब में एक दस्तूर होता है कि दुनिया उनकी निगाहों में जानवर की जो खाल होती है उसको पत्तों से छिपाया जाता था, कुछ किया जाता था। कुछ दिनों के बाद तो पत्तों से बहुत बदबू आती थी। उस बदबू की तरफ इशारा किया कि ऐसे लोग जो इस तरह से जलील कहते, जो इस तरह से तबलीग करते हैं, उनकी निगाह में दुनिया कैसी होती है, उनको दुनिया से ऐसे बदबू आती है जैसे वो खाल, पत्ते जो हैं, जो खाल के ऊपर लगाए जाते थे और बाद में हटाए जाते थे। आज की मिसाल दीजिए, पत्ते पर जो खाद बनाई जाती है, जो खाद की बदबू होती है ना, उस तरह से दुनिया इनकी निगाह में होती है। वह कुराज़तिल जलम, और फिर फरमाया कि ये भी है, उसी से मिसाल है कि दुनिया बिल्कुल जिल्लत, इबरतनाक, और जिसे कहते हैं कि पस्त, जिल्लत वाली, आपको खास बदबू से कैसी फीलिंग होती है, एक जिल्लत, छोड़ो खत्म करो, वो फीलिंग होती है इनके इनके लिए दुनिया में। वताअज़ू बिमन कान क़ब्लकुम, जो तुमसे पहले चले गए हैं उनसे नसीहत लो, उनसे इबरत लो। क़ब्ल याज़बकुम मिन बादिकुम, कबल इसके कि तुमसे, तुम्हारे बाद वाले तुमसे नसीहत लें। कहने का क्या मतलब, जो चले गए हैं उनसे नसीहत लो। जब तुम्हारे पर दुनिया सवार हो, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ब्रांड हो जाए, पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, फिर मौला कहते हैं नसीहत लो। वरफजूहा ज़मीमतन फ़इन्नहा क़द रफ़ज़त मन कान अशअफ़ बिहा मिनकुम। ये जो छोड़ के चले गए, इनके पास क्या बचा है? जो छोड़ के, जो बादशाह था, ये था, वो था, और लग्जरी लाइफ थी, चेले थे, चमचे थे, सब थे, बादशाह थे, सब थे, अब क्या है? कब्र में पड़ा हुआ है। तुम भी इसी तरह हो जाओगे, इससे इबरत लो। कहाँ गया वो घर, कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गई वो शान, कहाँ गई वो शोहरत, सब खत्म हो गई।
تو اس سے نصیحت لو قبل سے کہ تم سے لوگ نصیحت لیں کہ تم بھی مر جاؤ. تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں امام سے دعا کریں کہ خداوند ہمارے دل کو دین پر قائم اور دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.